لائق تکریم واجب الاحترام معزز سادات کرام علماء ذوی الاحترام گرامی قدر برادران اسلام، بالخصوص برادر طریقت حضرت العلامہ و مولانا محمد مدنی صاحب برکاتی دامت برکاتہم القدسیہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، عفت ماب، اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی ومعین الملت والدین وشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلی عباد اللہ الصالحین اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، وقال وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلی حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکات و نجات کے لیے ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور محبت کے ساتھ درود شریف پیش کر لیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تصدق سے بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نگاہ عنایت سے ایک گھر کے افتتاح کے موقع پر حضور کے میلاد میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل عظیم سے ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائیں، اور جس نعمت کے ملنے کے شکرانے پر یہ حضور کا میلاد سجایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائیں۔ فقیر قادری اپنی گفتگو کا آغاز امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کے اس مائع ناز کلام سے کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، جس میں امام کہتے ہیں
وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور پھر کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، وہ روضہ اقدس کے مقابل ہمیں وہ نظر تو آیا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور ایک جگہ پر امام کہتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور کہتے ہیں خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پیش کر لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج کی اس بارونق محفل میں جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں، حاجی صاحب نے جو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت جسے ہم اور آپ اپنی سادی زبان میں رہنے کا مکان کہتے ہیں، اس نعمت کے ملنے کے شکرانے میں انہوں نے ہمارے بزرگوں کے طرز پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھر کے آنگن میں حضور کا میلاد سجایا۔ اور یہ ہمارا اور آپ کا یہ پرانا دستور ہے کہ جب کوئی اللہ نعمت دیں تو ہم اور آپ حضور کا میلاد سناتے ہیں، حضور کا میلاد سنتے ہیں، حضور کا میلاد کراتے ہیں۔ اور ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ ہمیں کائنات میں جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری نعمتیں عطا اللہ کرتا ہے اور تقسیم مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں۔ اور اسی بات کو اعلیٰ حضرت ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ لا و رب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اس دور میں جس میں ہم اور آپ پل رہے ہیں، جس پرفتن دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، بہت کم افراد ایسے آپ کو بستی میں ملیں گے، بہت کم افراد ایسے آپ کو سوسائٹی میں دیکھنے کو ملائیں گے کہ جو کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کے رسول کا ذکر کریں، یا لوگوں کو کھانا کھلا کر ان کے دلوں میں خوشیاں داخل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن جو لوگ ایسا کر لیتے ہیں وہ بڑے باوقار لوگ ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ پھر ان کی نعمتوں کو کم نہیں کرتا، بلکہ اللہ رب العزت ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، ان کی نعمتوں میں برکتیں دیتا ہے، ان کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، ان کی نسلوں میں کثرت کرتا ہے، اور پھر وہ نعمتیں منتقل ہوتے ہوتے صبح قیامت تک جو نسلیں اسی راستے پر برقرار رہتی ہیں، تو قدرت کا نظام ہے کہ جو شکر ادا کرتے رہیں گے اس سے وہ نعمتوں میں برکتیں عطا کرے گا، اور جو نعمتوں پر ناشکری کرے گا تو اللہ تعالیٰ وہ نعمتیں چھین لیتا ہے اور پھر وہ دوسرے لوگوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ راستہ جس پر ہم اور آپ چل رہے ہیں کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ہی بجا لانا چاہیے۔ ہمارے نزدیک اس وقت
جو سب سے بڑی ہماری اور آپ کی رہنمائی کرنے والی کوئی کتاب ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے، جسے ہم اور آپ قرآن مجید کہتے ہیں۔ تو کیا قرآن مجید میں بھی یہ مال، یہ دولت، یہ نعمتیں، ان کے حوالے سے بھی کہیں ارشاد فرمایا گیا؟ کیا یہ مال، اہل و عیال، گھر، مکان، دکان اور یہ ساری نعمتیں جو اللہ دیتا ہے تو اس پر بندوں کو کیا کرنا چاہیے، اور اگر بندے وہ کریں تو کیا فائدے ملتے ہیں، اور اگر وہ بندے وہ نہ کریں تو پھر قدرت ان کے لیے کیا انتظام کرتی ہے؟ اس حوالے سے چند چیپٹر میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ نمبر ایک جگہ پر تو اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اگر اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو فرمایا لا تحصوها، تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، یعنی گن نہیں سکتے۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہیں جس کو بندے گن نہیں سکتے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کا مطلب یہ انتظام ہے بندوں کے لیے۔ کائنات میں ٹوٹل نعمتیں اگر ہم گن لیں پھر بھی ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ حد تو یہ ہے کہ اگر ہم اپنے جسم کے صرف رونگٹے کو دیکھ لیں تو یہ رونگٹے جو بال کی صورت میں ہیں یہ بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے شامل ہے۔ اب جس کا بال نعمت ہو، اب آپ کہیں گے کہ برکاتی صاحب یہ کہاں سے آپ نے نکال دیا کہ بال بھی نعمت ہیں؟ میں اس کی سادی سی مثال دیتا ہوں ایگزامپل کے لیے۔ مثال کے طور پر ہماری آنکھوں کے نین جسے ہم کہتے ہیں، یہ نین ہے تھوڑے سے مختصر سے بال، لیکن یہ بھویں اگر نہ ہو، یہ آنکھوں کی پلکیں نہ ہو، اب دیکھیے کہ آدمی کی خوبصورتی میں کتنا بڑا فرق آتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو یہ محسوس کراتا ہے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، یعنی صرف اگر ایک نعمت چھین لی جائے تو بندہ یہ احساس کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں جب آنکھوں کے اوپر اور پلکوں کے اوپر لگنے والے بال اتنی بڑی نعمت ہے تو مجھے بتاؤ پورے جسم کے اندر جو سینکڑوں نعمتیں اللہ نے عطا کر کے رکھی ہے تو اس کی نعمتوں کا شکریہ کون بندہ ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ حکم دیا، یہ آیت کہہ کر اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ میرے بندے جب بھی کچھ تجھے میسر آئے تو اس پر غور و فکر کر کہ یہ تیری محنت سے نہیں بلکہ یہ میری عطا سے تجھے نعمت ملی ہے۔ اور ہمارا مزاج ہے کہ ہمیں اللہ دیتا ضرور ہے لیکن وہ مصطفیٰ جان رحمت کے ذریعے دیتا ہے، تو ہم اللہ کی حمد بھی پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں رسول اللہ کا میلاد بھی پڑھتے ہیں۔ اس لیے دیکھیے کائنات میں جتنے بھی لوگ بڑے بڑے ہوئے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کی میں چند مثالیں پڑھ دیتا ہوں جس سے یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بندے کو کس حد تک شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور بندہ اگر یہ شکریہ ادا کرے تو اللہ تعالیٰ کتنی بڑی نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ نمبر ایک، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا جسے 4 چیزیں عطا کی گئی اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئی۔ یعنی کائنات میں دنیا میں جتنی بھلائیاں ہیں اور آخرت میں جتنی بھلائیاں ہیں وہ حضور نے 4 چیزوں میں سمیٹی اور فرمایا یہ 4 چیزیں جسے اللہ دے دے تو وہ یوں سمجھ لے کہ اللہ نے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرما دی۔ اب وہ 4 چیزیں کیا ہے اس کو غور سے سنیے۔ نمبر 1، ارشاد فرمایا جس سے اللہ شکر کرنے والا دل عطا فرما دے۔ آج ہم کروڑوں اربوں خربوں پتی ہوتے ہیں نا، اس کے بعد بھی اگر کوئی پوچھ لے بھول سے کہ سیٹھ صاحب کیا حال ہے تو ہم لوگ رونا ہی روتے ہیں۔ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے سب کچھ ہونے کے بعد بھی وہ شکر نہیں کرتا بلکہ ناشکری کے ترانے گاتا ہے۔ اس کو یہ ڈر لگتا ہے کہ برکاتی کہیں 5 لاکھ روپے مانگ نہ لے، یہ اس لیے ڈرتا ہے۔ رشتہ دار پوچھ لے تو رشتہ دار کو بھی وہ یہ نہیں کہتا اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، نہیں، بلکہ وہ فوراً سائیڈ کی باہری اور راستہ تلاش کرتا ہے کہ کہیں رشتہ دار کچھ طلب نہ کر لیں۔ میں مغرب سے پہلے یہاں حاضر ہوا ہوں الحمدللہ۔ میں حاجی صاحب کو ایک زمانے سے یہاں جب سے آتا ہوں تب سے میں نے ان سے ملاقات کی ہے۔ آج جب ان کا گھر بن گیا اور جب بھی حاضری ہوئی تو جب بھی وہ بات کرتے ہیں تو ایک ہی جملہ کہتے ہیں، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ نے بہت دیا۔
بیٹوں کے تعلق سے یہ شکر کرتے ہیں، مکان کے تعلق سے کرتے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی نشستیں ہوئی تو انہوں نے وہ سارے حالات بیان کیے. پتہ یہ چلا جب بندے کو شکر کرنے والا دل مل جائے، ذکر کرنے والی زبان مل جائے اور نعمتوں کا اظہار شکر اگر بندہ کرنا سیکھ جائے نا تو پھر اللہ اس کی نعمتوں کو کم نہیں کرتا بلکہ اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ عطا فرماتا ہے. تو پہلا حضور نے فرمایا شکر کرنے والا دل. دوسری چیز حضور نے فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والی زبان. اللہ جس سے چاہے وہ ذکر کی توفیق دیتا ہے. تو دوسری چیز جس سے اللہ ذکر کرنے والی زبان عطا فرمائے. تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا مصیبت پر صبر کرنے والا بدن. یعنی جب کوئی اچانک کوئی حادثہ ہو جائے اور اس پر بدن مصیبت پر صبر کرنے لگے. اور چوتھی جگہ پر حضور نے ارشاد فرمایا، چوتھی بات، کہ گھر کے مال، عزت اور آبرو میں خیانت نہ کرنے والی بیوی. اللہ جسے یہ چار نعمتیں عطا فرما دے تو حضور فرماتے ہیں وہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے سرفراز فرما دیا. آج ہمیں اور آپ کو ان معاملات میں غور کرنا ہوگا. آج ناشکری زیادہ کرتے ہیں، شکر گزاری کم کرتے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ شکر ہے کیا، یعنی شکریہ کیسے ادا کریں؟ تو ہمیشہ یاد رکھیے شکر کرنے میں ہمیں یہ جلسے کا بھی حکم نہیں ہے کہ جلسہ کرو، نہیں. یہ مباح کام ہے، مستحب ہے، کر لیا تو سونے پہ سہاگا ہے. اگر نہیں کیا، کوئی نعمت ملی، آپ نے کھانا بھی نہیں کھلایا، ایگزامپل، خالی بس الحمدللہ پڑھ لیا، تو یہ آپ کی دنیا میں جتنی نعمتیں ملی ہے یہ سارے کا شکریہ صرف الحمدللہ میں ادا ہو سکتا ہے. لیکن کمزوری یہ ہے کہ یہ سب کو کہنا نصیب نہیں ہوتا. یہ خاص لوگوں کا حصہ ہے کہ اللہ جس سے چاہے اسے شکر کی توفیق دے دے. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اور یہ بہت بڑے پیغمبر ہیں، اور یوں کہہ لیں کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان، ان کی شہنشاہیت بڑی مشہور ہے انبیاء کرام میں. یعنی پہلے کے جتنے انبیاء گزرے ہیں اللہ نے اگر ملکوں پر دسترس دی ہے تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہے. یعنی یہ باپ بیٹے کو بڑے مال، دولت، عزت، جائیداد، پوری کائنات پر حکومت عطا فرمائی تھی. اتنی بڑی شان کے مالک ہے حضرت داؤد علیہ السلام. وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں محراب میں بیٹھا ہوا تھا، یعنی مسجد میں. اچانک ان کے پاس ایک چھوٹا سا طوطا آ گیا، یعنی اپنی زبان میں کہہ لے پوپٹ، یہ آ گیا. تو آپ علیہ السلام اسے دیکھ کر اسے غور و فکر سے دیکھنے لگے، یعنی وہ پوپٹ کو. تو اس کی رنگینی بے رنگینی جو تھی نا، یعنی جو اللہ کی طرف سے اس کو سجایا گیا تھا، تو اس طوطے کو غور سے دیکھنے لگے، اس پر مطلب غور و فکر کرنے لگے. اور تعجب کرتے ہوئے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام نے، اے اللہ، اس طوطے کی تخلیق کیوں فرمائی، یعنی اس کو تو نے پیدا کیوں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طوطے کو قوت گویائی عطا فرمائی. یعنی وہ پوپٹ بولا اور اس نے عرض کیا، اے داؤد، کیا آپ مجھے دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں، یعنی متعجب ہو رہے ہیں؟ تو کہا ہاں. تو کہا سنیے، اس ذات کی قسم، کس نے کہا؟ وہ طوطے نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو فضل عظیم فرمایا ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کو یاد دلایا، کہا آپ پر جو اللہ نے فضل عظیم فرمایا ہے اس کے مقابلے میں مجھے ملنے والے فضل پر میں بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. یعنی یہ پرندہ ہو کر داؤد علیہ السلام کے سامنے شکر کی بولی بول رہا ہے. یعنی اس کے بنانے پر جو داؤد علیہ السلام نے تخلیق پر جو سوال اٹھایا، تو اس طوطے نے خدا کی قدرت سے حضرت داؤد علیہ السلام سے یوں مخاطب ہو کر یہ عرض کیا. یعنی پتہ یہ چلا یہ عبارت ہم تک اس لیے پہنچی کہ کائنات میں پرندے بھی ایسے ہیں جو اپنی بناوٹ پر اور دوسرے بندوں کی نعمتوں پر بھی وہ بندے بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آج ہمارے یہاں یہ حالات ہے. میں سمرہ سماج کی قطعاً بات نہیں کرتا، یہ لے کے مت جائیے گا کہ سندھی مولانا آئے تھے اور سمرہ سماج کو کہہ کے گئے. نہیں، کسی جماعت کو میں کہنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں جنرلی گفتگو کر رہا ہوں. اگر میرے پاس 2 پیسے جمع ہو جائیں تو میرا سگا بھائی ہی مجھ سے حسد کرنے لگتا ہے. یعنی سگا رشتہ دار حسد کرتا ہے کہ اس کے پاس یہ کیسے آ گیا. حسد کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے.
اور تمہارے حسد کرنے سے کسی کی چیز چھین نہیں لی جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ کسی کی کوئی نعمت دیکھو تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہو کہ اللہ اس کی نعمت میں برکتیں عطا کر اور اس کے صدقے میں اللہ مجھے بھی عطا کر، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس رشک کے صدقے میں تمہیں بھی یہ نعمت عطا فرمائے گا۔ ہمارا دین تو یہ کہتا ہے، لیکن ہمارا اور آپ کا مزاج جو ہے دنیا میں پلتے پلتے ایک دوسروں سے حسد، ایک دوسروں سے جلن کی عادت بن گئی۔ خدا را کوشش کیجئے کسی سے حسد نہ کیجئے، اس لیے کہ حسد جو ہے وہ دنیا میں لوگوں کو برباد کر دیتا ہے۔ ہمیشہ شکر کی نگاہ رکھیے۔ آگے سنیے، یہی حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، عرض کیا اور ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ اللہ کی حمد اس سے زیادہ، یعنی آپ علیہ السلام سے زیادہ عمدہ طریقے سے کوئی نہیں کر سکتا ہوگا۔ یہ خیال حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں آیا، بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو یہ دل پہ خیال گزرا ہی تھا بھی۔ تو اچانک اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک فرشتہ نازل فرمایا، کہا جاؤ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس۔ اس وقت آپ مسجد میں یعنی اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے محراب میں، وہیں فرشتہ آیا اور کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیے۔ آپ نے فرمایا کہاں جانا ہے؟ تو کہا قریب میں ایک تالاب ہے، یعنی قریب میں ایک چھوٹا سا مطلب تالاب ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے، وہیں جانے کا حکم ہے۔ داؤد علیہ السلام کو لے کر وہ فرشتہ تالاب پہ پہنچا۔ جیسے وہ تالاب پہ پہنچا نا تو دیکھا کہ وہاں مینڈک کی آواز آ رہی ہے، اور داؤد علیہ السلام کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ آپ ہر چرند اور پرند کی زبان کو سمجھ لیتے تھے، یعنی وہ کیا بول رہا ہے یہ داؤد علیہ السلام کو نالج تھا، علم تھا، اللہ نے انہیں یہ طاقت دی تھی۔ جب وہ آپ کو سنایا گیا تو آپ علیہ السلام نے بغور سنا تو وہ اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا۔ کون؟ مینڈک، جس کو ہم ڈیٹکا کہتے ہیں، وہ اللہ کی حمد بیان کر رہا تھا۔ اور جب داؤد علیہ السلام نے یہ حمد سنی تو وہ خیال جو دل میں گزرا تھا نا کہ میرے جیسی اللہ کی کوئی حمد نہ کرتا ہوگا، یہ جھٹکا لگا اور آپ سمجھ گئے کہ شاید مجھے تالاب پر لا کر اس مینڈک کی حمد اس لیے سنائی گئی تاکہ بتایا جائے کہ داؤد صرف میری حمد آپ ہی نہیں کرتے بلکہ سمندر میں رہنے والی مخلوق بھی میرا شکریہ ادا کرتی ہے۔ اور وہ مینڈک جو ہے وہ شکریہ ادا کر رہا تھا، آپ نے سنا۔ فرشتے نے عرض کی اس کے بعد، اے داؤد علیہ السلام کیا آپ نے کیا پایا؟ کیا آپ نے کچھ سمجھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہاں۔ تو فرشتے نے عرض کی کہ آپ نے کیا سمجھا، یعنی یہ مینڈک کیا کہہ رہا تھا؟ تو سنیے، وہ پانی کے تالاب میں ڈوب کر وہ مینڈک کہہ رہا تھا سبحانکا و بحمدکا منتہا علمک یا ربی، یعنی یہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد داؤد علیہ السلام نے اس فرشتے کے سامنے یہ اقرار کیا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی ایسی حمد کبھی بیان نہ کی جیسی یہ تالاب میں رہ کر مینڈک اللہ کی حمد کر رہا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا، معلوم یہ ہوا یہ دونوں روایتوں سے کہ یہ جانور بھی اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ آج ہماری اور آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ کما حق کہو جو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم وہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے ہوں گے، ایک زمانے میں بڑے عروج پر ہوتے ہیں، عروج کا مطلب سمجھ رہے نا، بڑی ترقی یافتہ پارٹیاں ہوتی ہے، لیکن ایک زمانے کے بعد چند نسلیں نہیں گزرتی پھر وہ واپس زوال کی طرف واپس پلٹتی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی صرف ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتا ہے اور قدرت پھر اپنا نظام بدل کر وہ نعمتیں ساری دوسری طرف منتقل کر دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ جب بھی کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر بجا لائیں اور اللہ کی نعمتوں کا چرچا کریں۔ ابھی حاجی صاحب کے یہاں جتنے بھی مہمان آپ سب رشتہ دار لوگ آئے ہوں گے، میں خود بھی حاضر ہوا تو مجھے ان کے صاحبزادے جناب شفیق بھائی نے پورا مطلب یہ گھر دکھایا اور یہ نعمتوں کا اظہار ہے، کہا جب بھی مطلب کوئی آتا تو سب کو دکھاتے ہیں۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا ایسا کرنا بھی جائز ہے؟
تو میں آپ کو بتاؤں اللہ خود اپنے محبوب سے فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی یہ محبوب اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو، یعنی لوگوں کو یہ بتاؤ کہ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، تاکہ کم از کم آپ کی نعمت دیکھ کر اس بندے کے دل میں بھی آئے کہ میں بھی اللہ کی حمد اور اس کی نعمتوں کا چرچا کروں گا تو اللہ مجھے بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہمیں اور آپ کو حکم ہے، لیکن ہمارے حالات اتنے تبدیل ہو گئے، اور گونڈل میں تو میں یہ کبھی شبہ بھی نہیں کر سکتا، حسن ظن رکھتا ہوں، لیکن اگر یہ تو ٹھیک ہے حاجی صاحب ہے، ان کے بچے ماشاءاللہ اچھے ماحول میں پلے ہیں، اور یہ علماء کرام سادات کرام کے قدموں کی برکتیں ہیں کہ انہوں نے اتنے بڑے مکان کے شکرانے میں حضور کا میلاد سجایا، ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو معاذ اللہ شراب کی پالٹیاں بھی دیتے ہیں، لوگوں کو نچواتے بھی ہیں، ڈانس بھی کرواتے ہیں، اور غیروں کو بلا کر باقاعدہ اتنا اللہ اس کے رسول کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ جب اتنا سب کچھ اللہ نے دیا ہے تو پھر یہ شوق اور موج کیوں نہ کیا جائے؟ میں کہتا ہوں ہمارا دین ہمیں شوق اور موج کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ یہ اجازت دیتا ہے کہ جب بھی اللہ نعمت دے یہ شکر کے سجدے کرو اور اللہ اس کے رسول کی نعتیں اور حمد بجا لاؤ، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں تمہاری نسلوں میں بھی منتقل فرماتا رہے۔ ورنہ جو لوگ اللہ اس کے رسول کی نعمتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں یا اس میں کچھ کمی کرتے ہیں تو پھر قدرت وہ چیزیں چھینتی کیسے ہیں، اس کی میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، ایک کے زندگی میں سر پہ بال نہیں تھے، پورے جسم سے بال جو ہے وہ اتر چکے تھے۔ ایک بندہ وہ تھا جس کی آنکھیں نہیں تھی، یعنی وہ دیکھ نہیں سکتا تھا، اور ایک بندہ وہ تھا جس کو پورے جسم کے اندر کسی بیماری کی وجہ سے کوڑ نکل آیا تھا، یعنی پورا جسم جو ہے وہ چمڑی کی جلد میں مطلب مبتلا ہو گیا تھا۔ اب یہ 3 افراد ہیں۔ ایک دن قدرت نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا تو ایک فرشتے کو بھیجا، اور بھیج کر اس سے پوچھوایا، سب سے پہلے اس بندے کے پاس گیا وہ فرشتہ جس کے جسم کے بال نہ تھے، اس سے جا کر پوچھتا ہے، کہا کہ کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے تو بہت دیا ہے لیکن ایک کام کرے نا۔ کہا کیا؟ کہا یہ میرے جسم میں بال نہیں ہے۔ کہا ہاں۔ کہا صرف دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بال کی دولت سے سرفراز فرما دیں، یعنی یہ نعمت دے دیں۔ جب یہ کہا تو فرشتے نے کہا اور بھی کچھ مانگو؟ کہا بس یہ چاہیے، لوگ مجھ سے دور بھاگتے ہیں اور میں یہ نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ سے گھن کریں اور دور بھاگے، اس لیے میں بدنما لگتا ہوں، تو کم از کم یہ نعمت مل جائے گی تو لوگ مجھ سے قریب ہو جائیں گے۔ فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، یعنی بال کی دعا کی غرض سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ہاتھ کی برکت سے پورے جسم میں اسی وقت بال عطا فرما دیے۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر فرشتے نے پوچھا کہ آپ کچھ چاہتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ کہا کچھ تو بولیں؟ تو کہا نہیں۔ کہا کچھ لے لیں؟ تو کہا کہ آپ جو عطا فرما دیں وہ قبول ہے۔ تو فرشتے کو اللہ کا حکم ہوا، کہا اس سے ایک اونٹنی گابھن لا کر دے دے۔ اس فرشتے نے لا کر اس کو اونٹ جو گابھن تھی اس کو دے دی، کہا یہ رکھو، اللہ اس میں برکت دے گا۔ اب فرشتہ وہاں سے نکل گیا، دوسرے بندے کے پاس پہنچا جس کو جسم کی بیماری تھی، اس کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی پوچھا، کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کی ساری نعمتیں بہت دیا اللہ نے، بس یہ جسم کی بیماری دور ہو جائے، بس یہی کافی ہے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا دے دی۔ پھر کہا کچھ چاہتے ہو؟ تو کہا کچھ نہیں۔ کہا کچھ تو لے لو۔ جب اصرار بڑھا نا تو اس نے کہا کہ آپ جو چاہیں وہ عطا فرما دیں۔ اس سے ایک گابھن گائے دی گئی، اس کے لیے برکت کی دعا کر دی، وہ فرشتہ وہاں سے بھی روپوش ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس اندھے کے پاس بھیجا اور اس سے بھی اس فرشتے نے یہی پوچھا، کہا کچھ چاہتے ہو؟ تو کہا کچھ نہیں چاہیے، اللہ کی بہت ساری دنیا میں نعمتیں ہیں لیکن آنکھیں نہیں ہیں تو دیکھ نہیں پا رہا ہوں، بس ایک دعا کرتے جائیں کہ اللہ دوبارہ آنکھیں عطا فرما دیں، بس یہ نعمت مل جائے، اللہ کا شکر ہے۔ فرشتے نے ہاتھ لگایا، آنکھیں دوبارہ آ گئی، اور جب دوبارہ آنکھیں آ گئی تو پھر فرشتے نے پوچھا کچھ چاہتے ہو؟ کہا آپ جو دے دیں۔ تو اس سے ایک بکری عطا فرمائی۔ اس کے بعد فرشتے کو اللہ نے حکم دیا، وہ واپس ہو گیا۔ اب ایک زمانے تک یہ تینوں کے یہاں یہ تینوں مال میں اللہ نے خوب برکتیں دی، خوب برکتیں دی، خوب برکتیں دی، اتنی حد تک برکتیں دی کہ اس کو گاؤں چھوڑ کر آبادی سے باہر ان جانوروں کی رکھوالی کے لیے الگ سے مکان بنانے پڑے، الگ سے مطلب استبل بنانے پڑے، اور پورا جنگل جو ہے یہ تینوں بندوں کے جانوروں سے بھر گیا۔ باقاعدہ اللہ نے اتنی نعمتوں میں برکتیں دے دی۔ اب جب یہ بہت بڑے مالدار بن گئے نا
تو پھر قدرت نے دوبارہ امتحان لیا. جب دوبارہ وہ اونٹنی والے کے پاس پہنچا فرشتہ، اور وہ اسی صورت میں گیا جس صورت میں وہ سالوں پہلے تھا، یعنی نہ بال ہے جسم پر، بالکل ایک کنگال کی صورت میں وہ حاضر ہوا. اور اس نے کہا سیٹھ صاحب اللہ کے نام پر کچھ عطا کر دو نا، مجھے یہاں سے فلاں جگہ پر جانا ہے اور سفر کے لیے کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کم از کم ایک اونٹنی ہی دے دیں تو میرا سفر بھی آسان ہو جائے گا، وہاں جا کے بیچ ڈالوں گا تو میری تنگ دستی بھی دور ہو جائے گی. اتنے میں سیٹھ صاحب کا پارا مطلب جو ہے 7ویں آسمان تک پہنچ گیا. مانگا کیا معلوم ہے؟ اونٹ. اور یہ اس زمانے کا اونٹ آج کی اسکورپیو ہے، آج کی اوڈی ہے. اب کوئی سیٹھ صاحب کے دروازے پہ اوڈی پڑی ہو اور آنکھیں کوئی بول دے کہ بھائی اوڈی دے کیوں نہیں، تو اپنے سمرا سماج اوپا دن ماریے کہ نہیں؟ مارے نہ مانس کہ غلط کہہ رہا ہوں میں، یعنی سچ بات ہے. سامنے آ کے یہ مانگے تو آدمی تعجب کر. اس نے کہا تو اونٹ مانگ رہا ہے، میں نہیں دے سکتا. اس نے کہا سیٹھ صاحب اتنے سارے اونٹ ایک دینے میں آپ کا کیا جاتا ہے؟ کہا نہیں دیتا. بہت اصرار کیا. اس نے پھر بہانے بنانے شروع کیے. جب وہ سارے بہانے بنا چکا نا تو پھر وہ فرشتے نے کہا سیٹھ صاحب ایک بات عرض کروں؟ کہا کیا؟ کہا سالوں پہلے آپ بھی میری طرح نہیں تھے. یعنی یہ جملہ کہا. اتنے میں تو سیٹھ صاحب کا اور پارا گرم ہوا. کہا تو مجھے تانا دے رہا ہے، یعنی طنز کر رہا ہے؟ اس نے کہا سیٹھ صاحب فقیر مت سمجھئے، یعنی منگتا نہیں ہوں، بھکاری نہیں ہوں. کہا تو؟ کہا اللہ کا فرشتہ بن کر آیا ہوں. یہ آپ کا امتحان تھا. پہلے بھی جو آپ جس وقت میری جیسی حالت میں تھے، کہا ہاں، کہا اس وقت بھی میں ہی آیا تھا. یہ اونٹنیاں جس کی برکتیں ملی ہے نا، یہ اونٹ کوئی اور دے کر نہیں گیا تھا، وہ میری دعا کی وجہ سے ہی اللہ نے عطا فرمایا تھا. لیکن جب آپ مالدار ہو گئے تو قدرت نے مجھے دوبارہ بھیجا، اس کی حالت میں بن کر جا تاکہ میں دیکھوں اپنے بندے کو کہ اس کو اپنی پرانی حالت یاد ہے کہ نہیں. اس لیے دوبارہ امتحان کے لیے آیا تھا. لیکن آپ امتحان میں فیل ہو گئے. اور اس فرشتے نے وہی بد دعا کر دی اور کہا آپ کو اللہ ایسا ہی بنا دے جیسے آپ پہلے تھے. بس یہ کہا فرشتہ رکوش چلا گیا. دوسرے کے پاس گیا جس کے پاس گائے تھی. اس نے بھی سیم ٹو سیم یہی جواب دیا جو پہلے والے نے دیا. ایک گائے کا بچہ بھی دینا قبول نہیں کیا. آج ہمارے یہاں بھی سیٹھ لوگوں کو جب کچھ مل جاتا ہے نا تو بڑے پاور میں آتے ہیں. اور کوئی دارالعلوم کا چندہ لینے آ جائے، کوئی مدرسے کا چندہ لینے آ جائے، کوئی بیچارہ ضرورت مند آ جائے تو اتنے بہانے بناتے ہیں، اتنے بہانے بناتے ہیں. اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ بھیک منگے لوگ ہیں. کوئی مولوی بھیک منگا نہیں ہے. یہ رسول اللہ کے مہمانوں کی خدمت کی غرض سے یہ گھر گھر آتے ہیں، مسجدوں تک آتے ہیں. ہم نے اس کی قدر نہیں کی. یہ رسول اللہ کے دین کے فروغ کے لیے آتے تھے، ہم نے اس کی ناقدری کر دی. ہم جہاں دین کے لیے 1 روپیہ خرچ نہیں کرتے، اس کی جگہ فضول خرچیاں آپ دیکھ لیں انہی سیٹھ صاحب کی، جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا. لیکن یاد رکھیے یہی حشر قدرت یہی کہاتی ہے. دوسرے نے جب یہ جواب دیا نا تو پھر فرشتے نے کہا اپنی پہلے والی حالت بھول گئے؟ کہا کیا؟ کہا آپ کوڑی نہیں تھے. اس نے کہا تجھے کس نے کہا؟ میں تو باپ دادا سے مالدار ہوں، مجھے تو کبھی یہ مرض نہیں تھا. اتنے میں پھر فرشتے نے وہ پول کھول دی اور کہا جناب منگتا مت سمجھیے، میں اللہ کا فرشتہ بن کر تیرے دروازے پر حاضر ہوں. اور جو پہلی مرتبہ آیا تھا جس وقت آپ میرے جیسے تھے، اس وقت یہ گائے کی نعمت جو دی تھی نا، یہ میری دعا کی وجہ سے قدرت نے دی تھی. اور آج قدرت نے دوبارہ تمہارا امتحان لینے بھیجا تھا، آج تم امتحان میں ناپاس ہو گئے. فرشتے نے ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ اس کو ویسا ہی کوڑی کر دے جیسے یہ پہلے تھا. بس بد دعا کر کے وہ وہاں سے نکلا. اس اندھے کے پاس گیا جس کو اللہ نے بہت ساری بکریاں دے رکھی تھی. جیسے ہی وہ اب تو دیکھ رہا تھا نا، مطلب اندھا تو پہلے تھا، لیکن جیسے وہ گیا فرشتہ مانگنے والے کی صورت میں بن کر سلام کیا، کلام کیا اور کہا میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، اللہ کے نام پر اگر آپ سے بن سکیں تو آپ کو اللہ نے اتنی بڑی دولت سے نوازا ہے کہ آپ کا ریوڑ مطلب اتنا بڑا ہے، تو کم از کم اگر 1 بکری بھی دے دیتے ہیں تو میرے لیے مطلب بڑا کام ہو جائے گا مجھ غریب کا. جب اتنا سنا نا تو بن کے آیا تھا اندھا، تو اس نے کہا بھائی، ایسا ہاتھ پکڑا اور سیدھا اپنے گھر لے گیا اور اپنے گھر کے بہترین بستر پر اسے بٹھایا، کھلایا پلایا، اچھا ویلکم کیا. اور اس کے بعد کہا بھائی آپ گھبرائیے گا نہیں، آپ تو بکری لے کر گھر تک نہیں جا سکتے،
میں یہ کوشش کروں گا میرے آدمیوں کو ساتھ میں بھیجوں گا، آپ زبان سے خالی عدد بتا دیں کتنی چاہیے، آپ جتنی بکریاں بولیں گے میں اپنے آدمی کے ساتھ آپ کے گھر تک پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی یہ الحمدللہ یہ جو اس نے کہا نا، یہ بھی اللہ کی نعمت کا شکر ہے۔ اس نے فوراً یہ کہا آپ جتنا کہیں گے میں آپ کے گھر تک پہنچا دیتا ہوں۔ اور پھر اس نے خود ہی کہا جناب آپ جس حالت میں ابھی ہے نا، یعنی آنکھیں نہیں ہے نا، کہا نہیں، کہا ایک زمانہ وہ بھی تھا میرے پاس بھی آنکھیں نہیں تھی، اللہ نے کسی بندے کو میرے گھر بھیجا تھا اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، میں نے کہا آپ دعا کر دیجئے اللہ آنکھیں دے دے، بس۔ آپ جیسے کسی نے آ کر دعا دے دی، اللہ نے آنکھیں تو دی، لیکن وہ آنے والے نے کہا آپ کچھ چاہتے ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ جو دے دیں۔ انہوں نے ایک بکری دی، اس بکری میں سے اللہ نے یہ برکت دی ہے، آج جو جنگل بھرا ہوا ہے یہ میرا نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، یعنی یہ سب کچھ اللہ کا دیا ہوا، میرا کچھ بھی نہیں ہے، آپ جتنا چاہیں مانگ لیں، میں ساری بکریوں کے ریوڑ جو ہے آپ کے گھر تک پہنچانے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا سنا تو فرشتہ جو ہے وہ صورت بدل کر اپنی اصلی صورت میں آتا ہے اور کہتا ہے تجھے مبارک ہو۔ اس نے کہا ابھی تو آپ الگ روپ میں تھے، یہ کیسے آپ دیکھنے لگے؟ کہا میں کوئی اندھا نہیں ہوں، بلکہ اس وقت جس وقت تو اندھا تھا اور میں جو تیرے سامنے آیا تھا اور کہا تھا نا کہ مانگ تجھے کیا چاہیے، تیری جو آنکھیں دلوائی نا میں نے قدرت سے، کہا ہاں، کہا میں وہی فرشتہ ہوں، یعنی مجھے اللہ نے دوبارہ تیرا امتحان لینے بھیجا، اور تیرے علاقے میں دو لوگ اور بھی ہے، ایک اونٹ والا کہلاتا ہے ایک گایو والا کہلاتا ہے، اس کا بھی امتحان تھا، لیکن وہ دونوں امتحان میں ناپاس ہو گئے، قدرت نے تجھے اس امتحان میں کامیاب فرما دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے نعمتیں دے کر آزماتا ہے، اور اگر وہ ناشکری پر اتر آئے نا تو پھر وہ کنگال بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ اب آپ کہیں گے کہ مولانا اس کا کوئی طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا شکر ادا کر لیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ عبداللہ صاحب قبلہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یاد رکھیے ہمیشہ کے لیے کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں، تو اس کا طریقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈائریکٹ اللہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اللہ جب نعمتیں ملے اور بہت ساری نعمتیں ملے، حالانکہ تیری نعمتوں کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن جب بھی کوئی نعمت مل جائے تو پھر بندہ تیرا شکر کیسے ادا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جب بھی کسی بندے کو میں کوئی نعمت دوں اور اس کی زبان میرے ذکر سے تر رہنے لگے، یعنی کوئی نعمت ملے تو سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، ایسے کلمات جو حمد کے ہیں یا ذکر کے ہیں، اگر اس کی زبان تر رہنے لگے تو سمجھ جا کہ یہی میرے لیے شکر کا کام کرتی ہے۔ یعنی یہ کہہ دینا خالی کہ یہ اللہ نے دیا ماشاءاللہ یا سبحان اللہ، بس اتنا کہہ دینا یہی میرا شکریہ ہے۔ اور پھر سنیے حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک بار عرض کی، کہا مولا تو نے اتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہے کہ اگر میں وہ نعمتوں کو گنوں تو شمار تو نہیں کر سکتا، لیکن الحمدللہ، یعنی یہ داؤد علیہ السلام کہہ رہے ہیں الحمدللہ تو نے بے پناہ نعمتیں دے رکھی ہے، لیکن مولا یہ ساری نعمتوں کا مجموعی طور پر میں شکریہ کیسے ادا کر سکتا ہوں؟ تو وہی آئی، کہا داؤد ابھی جو تو نے الحمدللہ کہا ہے، کہا ہاں، کہا یہی میری ساری نعمتوں کا شکریہ ہے۔ یعنی جو جتنی تعداد میں الحمدللہ 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 کہتا رہے گا، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا رہے گا۔ ایک بندہ تھا کسی زمانے میں، بنی اسرائیل کے زمانے میں، اس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دے دی، اتنی نعمتیں دے دی کہ وہ سنبھالنے سے مطلب عاجز آ گیا۔ اس نے اس زمانے کے پیغمبر سے کہا کہ حضرت جب بھی اللہ کی طرف سے وحی آئے نا تو میری ایک عرضی رکھیے گا۔ کہا کیا؟ کہا نعمتیں اتنی بڑھتی جا رہی کہ اب سنبھالنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی اب آدمی بھی کام کرنا بند کر دیے ہیں اور بہت ساری نعمتیں آ گئی ہے، اب قدرت سے اتنا کہہ دیجئے گا کہ بس یہ نعمتیں یہاں روک دے بس۔ تو پیغمبر کے اوپر جب وحی آئی تو انہوں نے عرضی کی کہ مولا فلاں بندہ تیرا یہ کہہ رہا ہے کہ
کہ نعمتیں اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ اب وہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ نعمتیں کم ہو جائیں، یعنی بس یہاں تک رک جائیں، اب یہ سنبھالی نہیں جا سکتی۔ قدرت کا کمال دیکھیے، رب کا ارشاد ہوا، کہا میرے پیغمبر اس بندے سے کہہ دینا کہ میرے شکریہ ادا کرنے والے کلمات بند کر دیں، یعنی جس دن وہ الحمدللہ کہنا بند کر دے گا اسی دن یہ نعمتیں ختم کرنے کی میں مطلب روکنے کی کوشش کر دوں گا اور اسی میں ختم کر دوں گا۔ تو کہا مولا یہ نعمتیں اس کی بڑھتی کیوں جا رہی ہے؟ کہا صرف واحد ایک یہ وجہ ہے کہ جب بھی کوئی نعمت دیتا ہوں وہ سجدہ شکر ادا کرتا ہے، یعنی وہ سجدہ شکر کرتا جا رہا ہے، میں نعمتوں میں اضافہ کرتا جا رہا ہوں۔ یہ اس کے کوئی کمال کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ میرے شکریہ اور میری حمد کرنے کی وجہ سے میں یہ نعمت عطا کر رہا ہوں۔ اب یہ نعمت کے لیے یہ کلمات کافی ہے۔ ایک بار کسی نے حضور سے پوچھا، کہا یا رسول اللہ، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے ذکر کے لیے اور اللہ کے حمد کے لیے سب سے زیادہ فضیلت والے کلمات کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ذکر کے لیے کائنات کے تمام کلمات میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ، اور فرمایا اللہ کی حمد کے لیے الحمدللہ رب العالمین۔ یعنی حضور نے یہ دو طریقے ارشاد فرمائے۔ پتہ یہ چلا جب بھی کوئی نعمت ملے تو اللہ کا ذکر بھی کرے اس کلمے کے ساتھ، اور نعمت کے شکرانے میں الحمدللہ رب العالمین کہتے سیکھ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کی نعمتیں میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ بہت بڑی شخصیت ابھی قریب ہی میں 20 محرم یا 18 محرم کو غالباً اپنے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ذکر خیر سنا ہوگا۔ ان کی سیرت میں یہ بات ملتی ہے کہ ایک مرتبہ وہ کہیں تشریف فرما تھے، کسی نے آ کر کہہ دیا، کہا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ گھر میں آگ لگنے کی خبر سن کر آدمی ٹھہرے گا وہاں، یعنی دوڑتا ہوا بھاگ کر آئے گا، لیکن یہ بڑے لوگ تھے، اللہ کے شکر گزار بندے لوگ تھے۔ جیسے یہ سنا کہ گھر میں آگ لگ گئی ہے وہیں سے کھڑے کھڑے کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، یعنی گھر میں آگ لگ گئی ہے پھر بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اتنے میں دوسرا بندہ دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا حضرت گھر میں آگ تو لگی تھی لیکن کوئی چیز جلی نہیں، آگ خود بخود بجھا دی گئی ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یعنی یہ 2 مرتبہ پڑھا۔ اب جو ساتھ میں مریدین معتقدین تھے نا انہوں نے کہا حضرت یہ سمجھ میں نہیں آیا، کہا جب یہ جل رہا تھا کسی نے آ کر خبر دی تب بھی الحمدللہ پڑھا، اور جب بجھانے کی خبر آ گئی کہ بجھ گیا ہے جلا نہیں تب بھی الحمدللہ۔ تو آپ نے فرمایا مریدوں یہ گھر میرا پہلے تھا ہی کب، یہ دیا بھی اسی کی نعمت تھی، تو جب اس نے لے لی تو بھی میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، یعنی کیونکہ اسی کی دی ہوئی تھی تو اسی نے لے لی تو میں نے الحمدللہ پڑھ دیا۔ کہا پھر جب دوبارہ بجھنے کی خبر آئی آپ نے الحمدللہ پڑھا، کہا یہ اس کا فضل ہے، وہ چاہتا ہے تو دوبارہ بھی دے دیتا ہے، جب دوبارہ خبر آئی تو دوبارہ بھی میں نے اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ آج ہمارے اور آپ کے شکریہ کے الفاظ ختم ہیں۔ آج تو ہم لوگ اگر کسی پر احسان بھی کر دیں نا، مثال دے رہا ہوں اور آپ یہ نہیں کرتے ہوں گے لیکن لوگ اکثر ایسا کرتے ہیں، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں آپ اپنے اوپر کوئی لیجئے گا نہیں، اور کسی پر یہ بات پھٹ بیٹھتی ہوں تو وہ اپنی اصلاح کر لے، میں کسی کو کہنے نہیں آیا۔ مثال کے طور پر میں مالدار ہوں، ایگزامپل، میرا چھوٹا بھائی ہے غریب ہے، اب چھوٹے بھائی کا مجھ سے کوئی کام پڑ گیا، اب میں نے اس کا کام کر دیا، یعنی بہت بڑے پیمانے پر کوئی کام تھا اور وہ میں نے کر دیا، پیسے ٹکے دے کر یا مال سامان دلا کر، اور تھوڑے دن کے بعد اچانک کوئی مجھے کام پڑ گیا، یعنی ضرورت پڑی، یعنی کوئی بڑی ضرورت نہیں تھی لیکن ایگزامپل کوئی کام آ گیا گھر کا ہی اور میں نے اس کو بلوایا۔ اب وہ آنے میں دیر کر دی یا اس نے یہ کہلوا دیا کہ میں نہیں آ سکتا، اور اس کے بعد وہ کام میں نے دوسرے سے تو کروا لیا، لیکن جیسے وہ مجھے دوبارہ میرا بھائی ملے گا تو فوراً میرا مگج کا پارا ہے نا، وہ اسکرو جو ٹائٹ تھے نا وہ اور زیادہ ڈھیلے ہوں گے، اور فوراً ہم یہ تانا دیتے ہیں، یعنی جتاتے ہیں، بھولی گیو اولی دیوسے کھاڑا ماں پیڑیو تھو تو میں تنے اوبو کی روج، یعنی میں نے تجھے کیپیبل بنایا، میں نے تجھے یہاں تک بھول گیا تو، یعنی یہ برکاتی یہ اپنے چھوٹے بھائی کو کہہ رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اب یہ شکرانے کے کلمات نہیں ہیں، یہ احسان جتانے والے ہیں، اور جو بندہ احسان جتا دے گا اللہ اسے قیامت کے دن اس کا کوئی بدلہ نہیں دے گا۔ اس لیے یاد رکھیے اپنی سگی بہن ہو، اپنے سگے بھائی ہو، اپنے سگے ماں باپ ہو، رشتہ دار ہو، کسی سے بھی اچھا سلوک کرو، یہ غرض نہ رکھو کہ جب تمہارا کام پڑے تو وہ بھی کام آئے،
بلکہ دے دو بھول جاؤ اور دل میں یہ نیت رکھو اپنے بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے اس کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دے گا اور انشاءاللہ اللہ آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ جب تک یہ نہیں ہوگا نا تب تک کچھ نہیں ہونے والا، اس کو یاد رکھیے۔ ہم لوگ کبھی ایسے جملے کہہ کر اپنی ساری زندگی کی جو نیکیاں ہوتی ہیں نا اس کو دھول ڈالتے ہیں، اس لیے کرتے سیکھیے۔ آگے ایک شکر کا طریقہ اور بتا دیتا ہوں۔ آج ہمارے یہاں یہ بھی بہت ہے، حضور نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا تھا کہ جب تک میری امت 3 چیزوں کی حرمت باقی رکھے گی، یعنی عزت باقی رکھے گی، اللہ تعالیٰ میری امت کو نعمتوں دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے سرفراز فرماتا رہے گا۔ اور جیسے جیسے وہ 3 چیزوں کی حرمت کم ہوتی جائے گی یا مٹا دی جائے گی تو اللہ تعالیٰ میری امت کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑ دے گا۔ حضور سے پوچھا گیا حضور وہ 3 چیزیں کون سی ہے کہ جس کی حرمت کا لحاظ کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا؟ حضور نے پہلی چیز ارشاد فرمایا میرے صحابہ، پہلی چیز ہے اسلام کی حرمت۔ جب تک میری امت میرے دین کی حرمت کیا کرے گی، یعنی پاس کرے گی، لحاظ کرے گی، عزت کرے گی اور اس کو مکمل طور سے ادا کرتی رہے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے گا، یعنی اسے کامیاب کرے گا۔ آج ہماری سوسائٹی سے آپ دیکھ لیں، اسلام غائب ہے، یعنی نمازیں غائب، رمضان شریف کے روزے اللہ ماشاءاللہ غائب، زکوٰۃ غائب، حج اب مالدار ہونے کے باوجود بھی آدمی جلدی حج نہیں کرتا، حالانکہ سمرہ سماج میں بہت سارے لوگ کرتے ہیں، لیکن میں جن کو نہیں جانتا اس میں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جو نہیں کیے ہوں گے، یعنی حج فرض ہو چکا ہوتا ہے پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اسلام کی حرمت ہے، حج یعنی حج کرنا یہ فرض ہے، اور فرض ادا کرنا یہی اسلام کی سب سے بڑی عزت ہے۔ آج ہمارے درمیان سے یہ چیزیں ختم ہو گئی اور اس کے بدلے میں آج اللہ ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے لوگ حلال روزی کو چھوڑ چھوڑ کر سود کے دریے میں چھلانگ لگا رہے ہیں اور راتوں رات اپنی نسلوں کو کروڑوں اربوں خربوں پتی بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ آپ حلال روزی چھوڑ کر آپ حرام میں کودیں گے اور آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ جلدی مالدار ہو جائیں گے، کبھی نہیں ہوگا۔ اگر فوری طور پر ایسے آ بھی گیا اگر مال تو یاد رکھیے حرام کا مال بندہ جتنا تیزی سے کما لیتا ہے اتنی تیزی سے قدرت اسے خالی بھی کروا دیتی ہے۔ اس لیے حلال روزیاں تلاش کیجئے، حرام کی طرف ایک قدم بھی نہ بڑھائیے، اور اتنا احتیاط کیجئے کہ حلال روزیاں بھی یہ بھی اسلام کی حرمت میں داخل ہے۔ اگر تم نے صرف اپنی اولادوں کو حلال روزیاں کھلانا شروع کیا اللہ تمہاری نسلوں میں سینکڑوں عبادت گزار بھی پیدا فرما دے گا، لیکن یہ کرنا ہوگا، یہ اسلام کی حرمت ہے۔ اور آگے سنیے، ہمارے یہاں جتنی اسلام کی بے حرمتی ہوتی ہے میرے خیال سے دوسرے لوگ اتنی اسلام کی بے حرمتی نہیں کرتے جتنا آج مسلمان اسلام کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ کوشش کیجئے اپنے دین کی حرمت کا خیال کیجئے، جتنا آپ اسلام کی حرمت کا خیال کریں گے اللہ آپ کو کامیابی دے گا، عزت دے گا، بھلائی دے گا۔ اور یہ حضور نے کہا ہے کہ اسلام کی حرمت کا پاس و لحاظ کیجئے گا۔ آج شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو اسلام کی حیا کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، بہت مشکل ہے، یعنی حد سے زیادہ مشکل اگر میں کہہ دوں تو یہ بجا ہوگا۔ یاد رکھیے نیکیاں کرنا یہ اسلام کی حرمت ضرور ہے، لیکن نیکیوں کے ساتھ پھر گناہوں کا میٹر بھی چالو ہو کہ بھائی 5 وقت کی پڑھتے ہیں نا تو یہاں دکان پہ بیٹھ کے تھوڑا کھوٹا بول لیں گے تو نماز میں معاف ہو جائے گا، یہ خیال مت کیجئے، اس لیے کہ کبھی کبھی یہ ایک جھوٹ بھی زندگی بھر کی نمازوں کو تباہ کر سکتا ہے، ایک حرام لقمہ بھی زندگی بھر کی عبادتوں کو ضائع کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ کام کر کے نہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے رہیں گے، نیکیاں بھی بڑی بڑی کر رہے تو ہو جائے گا، یعنی مطلب مطابقت ہو جائے گی، یہ سوچ کر مت کریے، بلکہ یہ خیال کیجئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹے گناہ کی وجہ سے بڑی بڑی نعمتیں ہاتھ سے نکل نہ جائیں۔ یہ سوچ کر رکھیں گے نا تو انشاءاللہ وہ چھوٹے گناہ سے بھی بچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں کو برقرار بھی رکھے گا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اسلام کی حرمت کا لحاظ کرنا یہ بھی شکر ہے۔ حضرت سیدنا محمد بن لوط انصاری، ان سے کسی نے پوچھا کہ شکر کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا شکر کا بہترین طریقہ یہ بھی ہے
کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچا لے، یہ بھی بہت بڑا اللہ کا شکر ہے. یعنی اپنے آپ کو نافرمانیوں سے بچا لینا یہ بھی اللہ کے شکر میں داخل ہے. اسی طرح ہمارے بزرگوں نے جو باتیں ارشاد فرمائی اسلام کے حرمت کے لحاظ سے، جس نے جو بھی لحاظ کیا، یعنی چھوٹی سی بھی بات پر عمل کر لیا نا، اسلام نے کہہ دیا. ہمارے یہاں کبھی کبھی کوئی مولانا صاحب بیان کر دینا تو لوگ اس کی ہجو بھی اڑاتے ہیں، اور کبھی کبھی کہتے ہیں مولانا ایسا بھی ہوتا ہے. میں آپ کو اس پہ ایک مثال دیتا ہوں. ایک بزرگ ہے جو اس کتاب کے لیکھک بھی ہے، ان کی یہ کتاب ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اسی کتاب کی جب ترتیب ہو رہی تھی تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک جناب حضرت عبد الفتاح حسینی، کہ میں عبد القیوم صاحب کابلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر تھا. تو وہاں میں نے کیا دیکھا کہ ایک کتاب پڑھی ہے اور اس کا نام ہے بستان العارفین. میں جب اس کو پڑھنے لگا، پڑھتے 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 اسی کتاب میں ایک حدیث شریف گزری، یعنی حدیث شریف میری نظر سے گزری. وہ کہتے ہیں جس میں لکھا تھا کہ جس نے بدھ یعنی بدھوار اور سنیچر کے دن پچھنے لگوائے، یعنی اپنی بھاشا میں کہہ لیں کہ ابھی جو وہ خون نہیں نکلواتے ہیں ہجامہ، اس کو بولتے ہیں پچھنا لگوانا، یعنی خون چسوانا. اس زمانے میں ایسی ٹیکنالوجی نہ تھی، لیکن اس زمانے میں کوئی پائپ وغیرہ یا سنگ وغیرہ رکھ کر وہ خون چوسا جاتا تھا، جس کو بولتے ہیں پچھنا لگوانا. تو اس میں یہ لکھا تھا جس نے بدھ اور سنیچر کے دن پچھنے لگوائے، پھر درد پیدا ہو گیا، تو اب یہ بندہ اپنی جان کو روئے یہاں تک کہ یہ بندہ ہلاک ہو جائے گا. یہ حدیث شریف کا مفہوم گزرا. تو جب یہ مطلب ہوا تو بندے نے عرض کیا، کہا الیوم یوم اللہ، یعنی دین تو سب اللہ کے ہیں، اور اللہ کے یہاں کوئی دین ایسا منحوس نہیں ہے، یعنی سب خدا کے بنائے ہوئے دین ہے. یہ کون سی ایسی خوبی ہے جو اس حدیث شریف میں بیان کر دی گئی کہ بدھ کے دن اور سنیچر کے دن ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا اور جان ختم ہو جائے گی؟ حضرت نے فرمایا، یعنی وہ بزرگ نے، حضرت نے فرمایا سعد و نحس اور نیک و بد سب اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کیے ہیں، لیکن خبر و شر کا اختلاف بھی رسول اللہ نے ہی بتایا ہے. یعنی جس رب نے دین پیدا کیے سب دین اللہ کے ہیں، لیکن جہاں برائی یا نیکی یا سعادت یا خوشبختی یا بدبختی، اس کو بھی رسول اللہ نے بیان کیا ہے، اور اس زبان سے بیان کیا ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. یعنی یہ رسول اللہ کا فرمان بھی ایک طرح سے وحی اور الہام الہی ہوتا ہے. یعنی حضور نے ایسے ہی بیان نہیں کیا ہوتا، حضور نے یہ بیان کیا ہے. اور سنو، اولیاء کرام اور علماء کرام بھی جب کوئی ایسی بات بیان کرے تو فرمایا اس پر اعتراض نہ کرنا، ورنہ یہ ہلاکت تم پر بھی لاگو پڑ سکتی ہے. یعنی یہ بات سے ہمیں پتا چلا. اور پھر فرماتے ہیں، چنانچہ ایک حکایت انہوں نے لکھی ہے کہ ایک بہت بڑا تمنگر تھا، اور اس نے جب یہ حدیث سنی تو اس نے یہ حدیث شریف امام صاحب سے سن کر اس نے امام صاحب کا ویرود کرنا شروع کیا. اب ویرود کیوں کیا؟ کہ بھئی مولانا مدنی صاحب یا مولانا عبداللہ صاحب نے یہ بیان کیا ہے نا کہ بدھ کے دن یہ پچھنا لگوائیں گے تو یہ بیماری ہوگی. تو اس نے لگاتار 3 سال تک ہر بدھ کو وہ پچھنے لگواتا تھا، یعنی مخالفت میں، کہ انہوں نے یہ بیان کیوں کیا. ایسا کبھی ہوتا ہے؟ اللہ کے لیے تو سب دین برابر ہے. اب جب وہ پچھنا لگواتا رہا، کسی نے ایک دن اسے پچھنا لگواتے ہوئے بدھ کے دن دیکھا تو پوچھا، کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ہر بدھ کو مطلب یہ پچھنا لگواتے. کہا فلاں نے بیان کیا تھا، یہ اس کی مخالفت میں کر رہا ہوں. جب اس نے یہ کہا نا کہ اس کی مخالفت میں کر رہا ہوں، اب دیکھیے یہ جملہ جو نکلا نا کہ اس کی مخالفت میں کر رہا ہوں، حالانکہ وہ امام صاحب نے اپنے باپ کی بات تو نہیں بیان کی تھی نا، رسول اللہ کا قول پیش کیا تھا، لیکن صرف حسد میں اس نے یہ کہہ دیا، کہا میں اس کی مخالفت میں کر رہا ہوں. 3 سال سے تو لگوا ہی رہا تھا. یہ جملہ جس دن نکلا، چند روز کے بعد اللہ نے اس بڑے تاجر کو زوال کی طرف دھکیلنا شروع کیا، یہاں تک کہ مالدار تو تھا وہ مال بھی گیا، اور مال ختم. اسی کے ساتھ اللہ نے ایک بہت بڑے مرض میں مبتلا کیا، یہاں تک کہ اس نے بڑے بڑے حکماں اور طبیبوں کو دکھایا، لیکن کائنات کا کوئی طبیب بھی اس مرض کو ٹھیک نہ کر سکا. یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ وہ اسی میں مطلب جان دے بیٹھا. اس حکایت سے ہمیں یہ پتا چلا
کہ جب بھی کوئی بات بیان کی جائے نا کہ یہ نعمتوں پر شکر کیسے کرنا چاہیے اور یہ بھی کبھی ہوتا ہے ایسا تو اس پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے. ایک بندہ تھا, کوئی امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ حضور کا فرمان ہے کہ جب کوئی طالب علم چلتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کے پیروں کے نیچے فرشتوں کے پر بچھوا دیتا ہے, یعنی وہ فرشتوں کے پر چلتے ہیں. یہ طلبہ جو قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, یعنی جو مدرسے میں بچے جاتے ہیں, ان کی فضیلت بیان کر رہے تھے. اب بیچ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس کو مذاق سوجی اور اس نے کیا کیا, وہ حدیث شریف سننے کے بعد مدرسے گیا. مدرسے میں بچے دوڑ گھوم رہے تھے تو وہ از راہ مذاق کیا کہتا معلوم ہے, کہا بچوں معاذ اللہ تھوڑا آستے آستے چلنا, کہیں تمہارے دوڑنے کی وجہ سے فرشتوں کے پر کہیں زخمی نہ ہو جائے. یعنی اس نے مذاق اڑایا. جیسے اس نے یہ جملہ کہا نا, قدرت کا عذاب اسی وقت آیا, اللہ نے ہاتھ اور دونوں پیر اسی وقت سون فرما دیے. یعنی اسی وقت جو ہے وہ کام کرتا بند ہو گیا. پتہ یہ چلا ہمارا دین جو بیان کرتا ہے نا وہ بڑی حکمتوں کے ساتھ بیان کرتا ہے. اس کی ہمیں قدر کرنی ہوگی, اور باقاعدہ جن جن لوگوں نے قدر کی ہے نا اللہ نے ان کی نعمتیں اتنی بڑھائی ہے, اور نعمتوں کی قدر کیسے کرنی چاہیے. میں ایک صحابی رسول کی گفتگو پر اپنی تقریر کا اختتام کر دیتا ہوں کہ لوگ کتنے بڑے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے انہیں اتنا مالدار بنایا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی وہ مخلص, یعنی ان کی نخالصتہ دیکھیے. میں ابھی حاجی صاحب کے یہاں آیا نا تو غالباً مغرب میری باقی تھی, ایسے اثر میں نے یہیں آ کے پڑھی. مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا تو شفیق بھائی نے کہا کہ مکان دیکھ لیتے ہیں. میں نے بولا دیکھ لیتے ہیں. ہم لوگ دیکھتے ہوئے اوپر فلور تک گئے اور پھر بیچ میں جہاں حاجی صاحب کا مین روم ہے تو وہاں پہنچے. تو دیکھیے یہ قدرت کا نظام ہے. ہم لوگ مولانا ہو کر بھی کبھی کبھی غفلت کے شکار ہو جاتے ہیں. تو جیسے مطلب وہ حاجی صاحب سامنے ملے نا تو کہا کہ حضرت آپ نے مغرب پڑھی ہے؟ تو میں نے کہا باقی ہے. تو کہا ایک کام کرو نا, نیا مکان بنایا ہے تو مغرب کی وہاں تو جماعت ہو چکی ہوگی, تو ایک کام کرو نا میرے نئے مکان میں ہی جماعت کروا دو. یعنی یہ نماز کے لیے انہوں نے کہا فوراً مصلی بچھوائے. جتنے بھی لوگ آئے تھے نا ان سے سب سے کہا کہ جو بھی لوگ مغرب پڑھنا چاہتے ہیں جلدی سے وضو کریں, مغرب کی نماز ادا کروائی. میں کہتا ہوں لوگ یہاں اچھی نعمت پانے کے بعد لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں کہ حاجی صاحب کو اللہ نے یہ تصور دیا ہے کہ یہ اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی انہیں مغرب بھی یاد ہے کہ میرے یہاں بڑا فنکشن ہونے والا ہے, میرے گھر کا مکان کا واسطہ اور افتتاح ہے, تو وہ اللہ کو بھولتے نہیں. اور جیسے جیسے بندے اس طرح شکریہ ادا کرتے ہیں تو پھر قدرت بھی انہیں یاد رکھتی ہے اور باقاعدہ اس وقت ان کی مدد فرماتی ہے جب ایسی پوزیشن آ جاتی ہے. تو انہی میں سے پوری کائنات میں خاص کر کے صحابہ میں ہم جن کا نام لیتے ہیں, میں آپ سے سوال کرتا ہوں سب سے بڑے مالدار صحابی کا نام کیا تھا؟ حضرت عثمان. اکثر لوگ ایسا جانتے ہیں, لیکن ہمارے امام صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے. یعنی پورے صحابہ میں سب سے بڑے غنی, یعنی سب سے بڑے مالدار اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بنایا تھا. اور یہ اتنے بڑے مالدار تھے, اتنے بڑے مالدار تھے, اتنے بڑے مالدار تھے کہ خود حضور نے ایک مرتبہ ان سے یہ ارشاد فرمایا تھا. ارشاد فرمایا, کہا عبد الرحمن میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ میرے صحابہ میں سب سے پیچھے آہستہ 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 پل صراط پار کر رہے ہیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ اس کی وجہ؟ تو حضور نے فرمایا کہ عبد الرحمن اللہ نے تجھے دنیاوی مال جو عطا فرمایا ہے نا, کہا ہاں, کہا یہ اسی وجہ سے ہے کہ تیرے لیے تاخیر کی جائے گی. یعنی ایک سبب یہ بتایا. پھر حضور نے ایک جگہ پر یہ ارشاد فرمایا, عبد الرحمن میں تجھے جنت میں سب سے پیچھے دیکھ رہا ہوں, یعنی داخل ہوتے ہوئے آخر میں دیکھ رہا ہوں. کہا یا رسول اللہ تاخیر میری کیوں ہو جائے گی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ نے جو نعمتیں دی ہے نا, کہا ہاں, کہا اس کا حساب ہوتے ہوتے سارے صحابہ جلدی حساب دے لیں گے اور تیرا حساب جو ہے بہت دیر تک چلے گا, کیونکہ ایک ایک نعمت کا حساب ہونا ہے نا. تو کہا وہ نعمتوں کا حساب کتاب ہونے میں تجھے تاخیر ہو جائے گی, اس لیے میں تجھے جنت میں پیچھے داخل ہوتا دیکھ رہا ہوں. حالانکہ یہ چھوٹے موٹے صحابی رسول نہیں ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ چھوٹے موٹے صحابی رسول نہیں ہیں, یہ عشرہ مبشرہ میں داخل ہے. یعنی حضور نے جن 10 صحابہ کو یہ کہا ہے کہ تو جنتی ہے, اس میں عبد الرحمن عوف سے بھی کہا ہے کہ تو بھی جنتی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی حضور نے یہ بات کی طرف اشارہ کیا. اور جب یہ سنتے تھے نا, حضور سے تو سن ہی رکھا تھا, لیکن جب بھی ایسا سنتے نا تو پھر یاد رکھیے وہ بڑے دلیر لوگ تھے. ان کے تعلق سے حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ اپنے گھر میں تشریف فرما تھی.
حضرت انس کہتے کہ اچانک ایک آواز گونجی مدینہ شریف میں، اور اتنی آواز بلند ہوئی کہ مطلب پورا مدینہ گونج گیا، یعنی شور بپا ہوا۔ تو حضرت عائشہ حجرے میں، تو حضرت انس سے پوچھا کہ انس یہ شور کیسا ہے، یعنی یہ آواز کیسی ہے؟ تو لوگوں نے بتایا ام المؤمنین یہ آواز جو آپ نے ابھی سنی، کہا ہاں، کہا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ایک قافلہ اونٹوں کے ساتھ ساز و سامان سے ملک شام سے آیا ہوا ہے، اور یہ شور و شراپا یہ اسی قافلے کا ہے، یعنی اتنے بڑے مالدار تھے کہ ان کا مال بھی 700 اونٹوں پر لاد کر آیا کرتا تھا، یعنی اتنے بڑے مالدار تھے۔ تو کہا یہ ان کا قافلہ آیا ہوا، اسی کی شور ہے، اسی کا شور ہے۔ بس اتنا سنانا تو حضور حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا، کہا میں نے رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف کو گھسیٹتے ہوئے جنت میں داخل ہوتے دیکھا۔ یہ حضرت عائشہ نے بیان کیا، کہا میں نے عبد الرحمن بن عوف کو گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ یہ جملے حضرت عائشہ کے پورے ہو گئے، اور اس کے بعد صحابہ نے جب حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا نا، کہا جب آپ کا وہ ملک شام سے قافلہ آیا تھا، شور ہوا تھا، کہا ہاں، کہا یہ حضرت عائشہ نے سن لیا تھا اور لوگوں سے پوچھ رہی تھی کہ یہ شور کیسا ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ ملک شام سے جو 700 اونٹ لے کر آیا ہے نا ساز و سامان کے ساتھ، یہ اسی کا شور ہے۔ تو کہا پھر، کہا انہوں نے رسول اللہ کی یہ حدیث پڑھی ہمارے سامنے، یعنی حضرت عائشہ نے، کہ عبد الرحمن بن عوف کو حضور نے اس حال میں دیکھا کہ آپ گھسیٹتے ہوئے جنت میں جا رہے، بس اتنا سننا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی پوچھنے کے لیے، کہا کہ کیا آپ نے میرے بارے میں حضور سے ایسا ہی سنا ہے، یعنی میں جنت میں داخل ہونے والا ہوں لیکن یوں داخل ہونے والا ہوں، یعنی گھسیٹتے ہوئے؟ کہا ہاں میں نے یہی سنا ہے، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ میں نے یہ سنا ہے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف نے سنا نا، تو یاد رکھیے، دیکھیے بڑے لوگ، اور یہ ہمارا اور آپ کا کام بھی نہیں ہے، لیکن بڑے لوگوں کا کام یہی ہے، جیسے یہ سنا نا کہ ہاں میں نے ایسا ہی سنا ہے حضور سے، تو کہا ماں آپ گواہ ہو جائیے، یعنی حضرت عائشہ کو گواہ کیا، کہا آپ گواہ ہو جائیے، میری جتنی سواریاں آج ملک شام سے آئی ہے سامان کے ساتھ، میں سب کی سب اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ یعنی سارا مال وہ 700 اونٹ پر جو آیا تھا وہ مدینے کے غریبوں میں آپ نے صدقہ کر دیا، یعنی دے دیا۔ دوسری روایت سنیے، ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنی کچھ زمین حضرت عثمان غنی سے خریدی، اور وہ اس زمانے کے اعتبار سے 40,000 دینار یہ بیچی، فروخت کی، یعنی بیچی، تو ان سے مطلب بیچی تو اس کی قیمت بنتی تھی 40,000 دینار، اور سارے دینار جو ہے وہ سارے کے سارے دینار جو بنتے تھے 40,000، وہ سارے حضرت عثمان غنی سے لی، اور لینے کے بعد وہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آ گئے اور کہا، ساری ازواج مطہرات لائن سر بیٹھ جائیں، اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہ جتنے دینار آئے، یعنی 40,000 دینار، میں یہ چاہتا ہوں کہ رسول اللہ کے گھر کی بیویوں کے ہاتھ سے یہ مدینے کے فقراء میں تقسیم کروا دوں، یعنی یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے۔ آگے سنیے، راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مجھے اس مال میں سے کچھ رقم دے کر حضرت عائشہ کے پاس بھی بھیجا، یعنی جب یہ تقسیم ہو رہا تھا تو کچھ مال حضرت عائشہ کے پاس بھی بھیجا۔ جب میں حضرت عائشہ کے پاس گیا، آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو کہا یہ عبد الرحمن بن عوف نے سب کے لیے بھیجا ہے، تو آپ کے پاس بھی بھیجا۔ تو حضرت عائشہ نے ارشاد فرمایا، کہا میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد جو رسول اللہ کی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے وہ میری امت کے صالحین میں سے ہوں گے، یعنی نیک اور شفقت اور مہربانی کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اور سنو، اس کے بعد حضرت ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ یہ عبد الرحمن بن عوف نے بھیجے ہیں؟ کہا ہاں، کہا حضور نے تو اسے صالح کہا ہی ہے، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ عبد الرحمن بن عوف نے ازواج مطہرات اور اس کے ساتھ میں غریبوں کو جو یہ مال تقسیم کروایا ہے 40,000 درہم، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی نہر سلسبیل سے اب ان کو اللہ سیراب فرمائے، یعنی کوثر و سلسبیل جو جنت کا چشمہ اور یہ ندیاں ہیں، ان کے حوالے سے یہ دعا دی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے۔ تیسری روایت سنیے حضرت عبد الرحمن بن عوف کی، فرماتے ہیں حضرت ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف
کہ اپنے والد ماجد کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا عبد الرحمن یعنی اے عبد الرحمن بن عوف بے شک تم مالدار ہو یعنی بڑے مالدار ہو لیکن یاد رکھنا جنت میں تمہاری حالت یہ ہوگی یعنی جاتے وقت لہٰذا ایک کام کرنا طریقہ بتایا حضور نے کہا جب مالدار ہو تو ایک کام کرنا کہا حضور وہ کیا کہا ایک کام کرنا اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ پیش کرنا تو عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ بھی قرض لیتا ہے یعنی اللہ بھی قرض لیتا ہے تو آپ نے فرمایا وہ قرض لیتا نہیں ہے لیکن میں جو عرض ارشاد فرما رہا ہوں وہ قرض حسنہ ضرور ہے لیکن وہ اللہ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ نہیں کہا یا رسول اللہ وہ کیسے تو عرض کیا ارشاد فرمایا کہا جس چیز پر تم نے شام کی ہے کہا ہاں کہا یا رسول اللہ وہ بہت سارا مال میرے پاس جمع ہے جس پر میں نے شام کی ہے تو ارشاد فرمایا اس مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے سیکھ جاؤ یہی اللہ کی طرف قرض حسنہ پیش کرنا ہے یعنی اللہ کی راہ میں دیتے سیکھ جاؤ اب یہ تھے دلیر تو عرض کر بیٹھے کہا یا رسول اللہ مال تو بہت ہے یعنی اتنا زیادہ ہے کہ مطلب مجھ سے بڑا تو کوئی مالدار ہے ہی نہیں اور آپ مجھے یہ فرما رہے کہ میں جنت میں اس حال میں جاؤں گا اور آپ فرما رہے قرض حسنہ دوں تو میرے پاس اس وقت شام میں اتنا سارا مال ہے تو یا رسول اللہ آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں سارا مال اللہ کی راہ میں دے دوں یہ جملہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا کہا میں سارا مال دے دوں حضور نے ان کی دلیری دیکھی تو زبان اقدس سے نکلا ہاں یعنی دے دو یعنی اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنہ دینا ہے جنت میں شان سے جانا ہے دے دو جب یہ کہا نا دے دو وہاں دوسرا سوال نہیں اسی وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف نکل گئے دروازے سے باہر اور باقاعدہ اپنا پورا مال اللہ کی راہ میں دینے کے لیے ابھی چند قدم بڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو نازل فرمایا اپنے محبوب کے پاس اور اللہ کا پیغام آیا کہا محبوب عبد الرحمن بن عوف کو روک لو یہ میرا وہ بندہ ہے کہ آپ کے کہنے پر ابھی اور اسی وقت سارا مال میری راہ میں خیرات کر دے گا یعنی دے دے گا اس سے کہو سب نہ دیں بلکہ ایک کام کریں لوگوں کی مہمان نوازی کیا کریں یعنی لوگوں کو کھانا کھلائیں آج حاجی صاحب نے ابھی رات میں لوگوں کو کھانا کھلایا تو پتہ یہ چلا یہ عبد الرحمن بن عوف کی سنت ہے جو حضور نے ان کو بتائی تھی یعنی قدرت کی طرف سے یہ پیغام آیا کہا لوگوں کو وہ کھانا کھلائیں کہا پھر دوسرا کام کیا کریں تو کہا جبریل علیہ السلام نے کہ ان سے کہو اللہ فرماتا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلائیں یعنی غریبوں کو بھی کھانا کھلائیں سائل جو تمہارے دروازے پر آئے اس سے کبھی نہ کریں اور فرمایا جب یہ 3 اعمال یہ بجا لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عظیم مالداری کا یہ کفارہ بنا دے گا یعنی یہ 3 کام کرنے کا مالداروں کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ذریعے حضور نے یہ پیغام دیا اور یہ اللہ کا پیغام ہے پتہ یہ چلا جب بھی کوئی نعمت ملے تو لوگوں کی مہمان نوازی کرنا لوگوں کو کھانا کھلانا اور خاص کر کے غریبوں کی ہیلپ کرنا اور اپنے دروازے پر آنے والے کو خالی نہ بھیجنا یہ اپنے مال کا کفارہ بن سکتا ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب بھی موقع بنے نا میں یہ نہیں کہتا کہ ہر روز آپ یہ کریں اگر آپ کے اندر یہ طاقت بھی نہیں ہو سکتی لیکن جن لوگوں نے کیا نا اللہ نے ان کو نعمتیں دی اپنے ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا ہوگا یعنی ابراہیم علیہ السلام کوئی غریب آدمی کا نام نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مالدار بنایا تھا اب کتنا بڑا مالدار بنایا تھا آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ جس دن خواب دیکھا کہ بھائی وہی آئی یعنی خواب میں ہی کہا کہ میری راہ میں کچھ قربان کرو تو صبح اٹھ کر 100 اونٹ ذبح کروائے اب 100 اونٹ کوئی چھوٹا موٹا بندہ ذبح کروا سکتا ہے نہیں یعنی بہت بڑا مالدار ہونا ضروری ہے اب جو عربستان جاتے ہیں ان سے پوچھئے حج یا عمرہ کے موقع پر ایک دم دینا پڑے یا ایک قربانی دینی پڑے تو کتنا ہارڈ ہوتا ہے یعنی اس زمانے میں 100 اونٹ دینا آسان نہیں تھا لیکن قدرت کا حکم آیا کچھ قربان کرو 100 اونٹ ذبح دوسرا دن خواب دیکھا پھر 100 اونٹ ذبح تیسرے دن دیکھا تو 300 اونٹ ذبح اور چوتھے دن پھر حکم آیا کہ جو پسندیدہ شے ہے اس کی قربانی کرو پھر حضرت اسماعیل کو لے کر گئے نا لیکن پتہ یہ چلا کہ 3 دن میں جو 300 پہلے دن 100 پھر 200 پھر 300 تو اب یہ 300 آگے کے اور 300 یہ یعنی 3 دن میں 600 اونٹ ذبح کر کے اللہ کے بندوں کو کھلایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور زندگی بھر کا معمول یہ تھا کہ زندگی میں کبھی دسترخوان پر بغیر مہمان کے کبھی کھانا نہیں کھایا آپ نے میں نے کہتا کہ ہر روز سب کی دعوت کرو نہیں
لیکن کم از کم اپنے گھر میں جب کھانا بناؤ نا، ابھی تو لوگ بڑے مالدار ہیں لیکن پھر بھی یہ محبتوں کا بڑھانے کا ایک صلہ ہے۔ سوسائٹیوں میں رہتے ہو نا تو یہ کام کرنا شروع کر دو، اللہ محبتیں قائم رکھے گا۔ ورنہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے تو کوئی پوچھنے بھی نہیں آتا، لوگ پوچھ رہے کہ بھائی ان کے گھر پہ کوئی دکھتا کیوں نہیں ہے، کہ ای تھوڑا کوئی نے پوچھے گامما، یہ لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ کیا ویوہار کرنا چاہیے؟ حضور نے فرمایا جب گھر میں سالن بناؤ تو فرمایا پانی زیادہ ڈالا کرو۔ کہا گیا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو فرمایا جب تھوڑا سا سالن زیادہ ہو جائے گا تو کم از کم شوربہ ہی قریب میں پڑوسی میں دے دیا کرو، اللہ اس کے سینے میں تمہاری محبت پیدا فرما دے گا۔ یعنی یہ طریقہ تھا۔ اور ہمارے یہاں جتنے گامڑے کے لوگ ہیں نا جو گونڈل میں رہنے کے لیے ابھی سٹی میں آ گئے نا آپ لوگ، تو اس لیے سب بھول گئے۔ جو سفید داڑھی والے ان سے پوچھو، میں بھی گامڑے کا آدمی ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ ہمارے یہاں سوارما پہلی روٹی بنے یا مغرب بعد پہلی روٹی بنے نا ہوارے ہانج، تو ہمارا ممی پپا ہمارا دادا دادی એમ કહેતા કે બેટા પહેલો રોટલો ઉતરે ને એની ઉપર ઘી યા માખણ લગાડી અને ફલાણા બાપુને દી આવો, یعنی فلاں سید صاحب کو دیا، یا پھر کہتے تھے فلاں غریب کے بعد دیا۔ یہ صبح میں بھی ہوتا تھا اور رات میں مغرب کے بعد بھی ہوتا تھا۔ آج ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، اگر کوئی بیچارہ مغرب کے بعد آ بھی گیا ہو نا تو لوگ گالی بھی دیتے اور کہتے ہیں تنے اتارنو ٹائم ہو جو ہجی تو کھاوا میں چولو نے جڑے تو آوی گયો، یعنی لوگ ڈانٹتے ہیں۔ یہ نہیں کرے، بلکہ کم از کم اللہ کی راہ میں دیتے سیکھیں، اور جو جتنا زیادہ دیتا ہے نا، آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام نے خالی اونٹ نہیں دیے، بیٹا بھی دینے کے لیے تیار ہوئے تھے نا، یعنی اسماعیل علیہ السلام۔ قدرت نے کیا انتظام کیا؟ قدرت نے جنت سے ان کے بیٹے کو بچانے کے لیے فدیہ بھیجا، اور پھر اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو اتنی وسعت دی کہ حضرت اسحاق کی نسل میں بھی انبیاء ہوئے، یعنی بہت سارے ہوئے، لیکن اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں اللہ نے سید الانبیاء کو پیدا فرمایا، یعنی جو کائنات کی سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے اس کو پیدا کیا، اور باقاعدہ رسول اللہ کا خاندان قرآن بیان کرتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ تو یہ خیر کثیر میں ایک تفسیر یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کی اولاد میں کثرت عطا فرمائی ہے، یعنی صبح قیامت تک امام مہدی کے آنے تک رسول اللہ کا خاندان باقی رہے گا۔ پتہ یہ چلا یہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے جو آج بھی رسول اللہ کے خاندان کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کی نسل چل رہی ہے۔ پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ جتنا بندہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دیتا رہے گا، اللہ تعالیٰ دینے کا وہ کام بند نہیں کرتا، بلکہ اس میں برکتیں دے کر اللہ تعالیٰ اس بندوں کو نعمتوں سے سرفراز فرماتا ہے۔ میری اتنی لمبی چوڑی گفتگو سے آپ نے ضرور یہ سمجھ لیا ہوگا کہ اب کوئی بھی نعمت ملے نا، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، ایک جملہ کہتے سیکھ جانا، الحمدللہ رب العالمین، اور محبت سے بولیں اور زور سے بولیں الحمدللہ۔ یہ کہتے سیکھ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آٹومیٹک تمہارے لیے راستے بنا دے گا، اور ایسے راستے بناتا ہے کہ جہاں بندہ کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا، یعنی وہ دینے پر قادر ہے۔ بس شکریہ ادا کرتے سیکھیے، اور ایک عادت ہمیشہ یاد رکھیے، یہ بات اپنی زندگی میں کبھی نہ لائیے، اور وہ یہ، مثال کے طور پر کوئی نعمت گم ہو گئی یا کوئی نعمت زائل ہو گئی، یعنی چھین لی گئی، تو کبھی یہ نہ کہیے گا کہ معاذ اللہ نے مجھ سے یہ کیوں لے لی، یعنی ایسا میرے ساتھ کیوں ہوا، یعنی کوئی ایسا شکوہ والا جملہ نہ کہیے۔ اس حال میں بھی صبر کا دامن تھام کر اس کی بارگاہ میں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیے۔ جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو جو نعمت چھنی ہوتی ہے نا، قدرت فرشتوں سے کہتی ہے میں نے یہ لے تو لی، لیکن بندہ میری اس حکومت کا وہ اقرار کر رہا ہے کہ جس نے دیا تھا اسی کے پاس لوٹ گئی ہے وہ، یعنی جس نے دی تھی اسی نے لے لی۔ فرشتوں یہ تو ایک آزمائش تھی اس کی، جاؤ دوبارہ میری طرف سے وہ نعمت اسے عطا فرما دو، یعنی وہ نعمتیں واپس کر دی جاتی ہے اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں صبر سے کام لیا اور شکر سے کام لیا۔ اس طرح تو بہت ساری گفتگو ہے جو ایک طویل مضمون ہے، میں نے یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار اس لیے کر دی تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آئیں کہ حاجی صاحب نے جو محفل پاک رکھی اپنے گھر کے افتتاح کے موقع پر، تو یہ ہم سب کو بھی چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ سب کو باہر سے بلایا جائے، آپ اپنے ائمہ سے ختم قادریہ پڑھوائیں، میلاد پڑھوائیں، تقریر کروائیں، نعت خواں ان کو نعت خوانی کرائیں، اس لیے کہ ساری نعمتیں جن کے نام سے ملتی ہے نا، وہ مدینہ کے سلطان کے نام سے ملتی ہے۔ اگر ہم نے ان کو بھلا دیا یا ہماری نسلوں نے انہیں بھلا دیا تو یاد رکھیے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ امت واپس کہیں اس کی طرف مائل نہ ہو جائیں، یعنی ہلاکت کی طرف نہ پڑ جائیں۔ اس لیے ہمیں حضور کا میلاد پڑھنا چاہیے، حضور کا میلاد سنانا بھی چاہیے، اور لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہیے۔ جاتے جاتے
ایک عرضی رکھ کر جا رہا ہوں. ابھی چند روز کے بعد انشاءاللہ ماہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ رہا ہے. زور سے بولو نا یار سبحان اللہ. میں کوئی اپنے ابا کی ولادت کی بات نہیں کر رہا ہوں, حضور کی میلاد کی بات کر رہا ہوں. 12 ربیع النور شریف جو اس سال آئے گا, اس پہ حضور کے میلاد کو 1500 سال پورے ہو رہے ہیں. 1500 سال. اب آپ سوچ سکتے ہیں یہ پوری دنیا لیول پر بڑے اہتمام سے منایا جائے گا. آپ نے بھی علماء, مشائخ اور سادات کے ذریعے اس کی تیاریاں ضرور کی ہوگی, لیکن مجھ فقیر کی طرف سے ایک چھوٹا سا پیغام ہے. آپ گھر میں جتنے بھی افراد ہیں, یاد رکھیے ایک بزرگ کا قول ہے کہ کسی نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی خدا سے وصال چاہتا ہو, یعنی خدا کا قرب چاہتا ہو, تو فرمایا وہ رسول اللہ پر کثرت کے ساتھ درود پڑھے, وہ اللہ کا قرب پالے گا. یعنی یہ بزرگ کا قول ہے. اور دوسری حدیث شریف کا ایک مفہوم ہے. حضور نے فرمایا جو شب و روز میں مجھ پر صرف 50 مرتبہ اگر وہ درود شریف پڑھ لیتا, تو فرمایا قیامت کے دن میں محمد اس سے مصافحہ فرماؤں گا. یعنی حضور مصافحہ کریں گے, یعنی صرف دن یا رات میں 50 مرتبہ درود پڑھنے پر پتہ یہ چلا قیامت کے دن حضور یہ مصافحہ فرمائیں گے. اور جب کہہ دیا ہے تو وعدہ سچا ہے ان کا, تو کم از کم ابھی سے شروع کیجئے. یعنی آج 19 اور 20ویں شب ہے سفر مہینے کی, 21ویں شب ہے, آج سے شروع کیجئے کہ کم از کم یہ 10 دن مل جائیں گے آپ کو, 10 راتیں مل گئی, اور آنے والی 12 راتیں ہوگی. کم از کم اتنی کثرت کے ساتھ درود پڑھیے, زیادہ نہ صحیح 50 مرتبہ کا تو عدد دن میں اور رات میں سیٹ کر لیجئے تاکہ 100 مرتبہ ہو جائیں. اور اگر آپ کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں اور کثرت والوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں, تو فقہا فرماتے ہیں جس نے 313 مرتبہ درود پڑھ لیا تو وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پر درود بھیجا ہے. تو یہ کوشش کیجئے گا. اور 12 ربیع النور تک اگر آپ نے 15,000 مرتبہ یا 1500 مرتبہ اگر آپ نے درود و سلام اکٹھا کر لیا گھر والوں نے, اور جب حضور کی میلاد کا وقت آئے یا 12ویں شریف جو بھی آپ کے یہاں پروگرامات ہوتے ہوں, اور اس میں 12ویں صبح بہارا کے وقت اگر حضور کی بارگاہ میں آپ نے یہ تحفہ پیش کیا, تو امید کر سکتا ہوں کہ جب حضور اس وقت تشریف لائے تھے جس وقت ظاہری طور پر ولادت ہوئی تھی, تو کائنات میں اللہ نے بے شمار نعمتیں تقسیم فرمائی بلا تشبیہ اور تمثیل. جیسے ہر سال ہم حضور کا میلاد مناتے ہیں, اور قدرت ہر سال اپنے محبوب کی اس ولادت کے موقع پر ایسے ہی نعمتیں تقسیم فرماتا ہے. تو کم از کم اس وقت یہ تحفے جب آپ کے جائیں گے نا, تو اگر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ اگر مسکرا دیے آپ کا تحفہ دیکھ کر, تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کی یہاں بھی بگڑی بن جائے گی, آخرت میں بھی بن جائے گی. حضرت شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ میرے بابا حضور کے میلاد کے موقع پر بڑی نیاز کرتے تھے, یعنی حضور کے میلاد کی خوشی میں بلاتے تھے سب کو, میلاد سناتے تھے, پھر کھانا بھی کھلاتے تھے. ایک سال غریب ہو گئے ہم لوگ, یعنی پیسہ نہیں تھا. جب پیسہ نہیں تھا نا تو والد صاحب بڑے مغموم تھے, تو کہنے لگے کہ بیٹا اس سال کیا کریں گے. تو میں نے کہا کہ حضور نے جب تک چاہا اپنی شان سب کو کھلوایا, اب حضور چاہیں گے تو واپس آ جائے گی مطلب دھن دولت, اور اگر وہ نہیں چاہیں گے تو اسی غربت میں بھی حضور کا میلاد تو ضرور پڑھیں گے. اب رہا مسئلہ کھلانے کا, تو کہا کہ وہ بات ان کے حوالے چھوڑ دیں گے, یعنی اپنا کام جو ہے وہ میلاد پڑھنا ہے, تو میلاد بند نہیں کریں گے. کہا ٹھیک ہے. اب چند روز کے بعد عید ربیع النور مطلب آ گئی, اور 12 روز تک جو میلاد کا مطلب سجتا تھا جلسہ, اور جب 12ویں شب آئی میلاد پڑھا گیا صبح تک, جو صبح 12 تک پڑھتے تھے اس زمانے میں, تو جب پڑھا گیا اور صبح 12 کا وقت آیا, تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا اس وقت تک تو میرے پاس کوئی نیاز کا انتظام نہیں ہے, لیکن ایک کام کر, میں نے کھانے کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے تھوڑے سے چنے رکھے ہوئے گھر میں فلاں کونے میں. کہا ہاں, کہا وہی بھون کر لیا, اسی چنے پر حضور کا میلاد ختم کرتے ہیں. یعنی یہ سب لوگوں کو چنے تقسیم کریں گے. آپ فرماتے میں گھر سے گیا, لے کر آیا, اور اپنے ابا حضور کی بارگاہ میں مطلب بھنے ہوئے چنے رکھے. حضور شاہ ولی اللہ فرماتے میرے ابا نے فاتحہ پڑھا, اور فاتحہ پڑھنے کے بعد مجھے کہا کہ بیٹا اس کو تقسیم کرتا جا. صبح بہارا کے وقت سے لے کر میں مطلب تقسیم کرتا جا رہا تھا کہ فجر آ گئی. فجر میں لوگ مسجد میں آنے لگے, اس میں بھی میں نے بانٹا. جب میں مسجد میں بانٹ چکا, فجر کے بعد ہو گیا, تو میرے ابا نے کہا کہ بیٹا لوگ قبرستان بھی اس زمانے میں جاتے تھے, قبرستان چلا جا, وہاں جو لوگ ملے انہیں بھی تقسیم کر. یہاں تک کہ میں سارے علاقوں میں تقسیم کرتے 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 جب دین چڑھے میں اپنے گھر آیا, تو میرے والد صاحب محو آرام تھے.
یعنی سو رہے تھے، پوری رات جگے ہوئے تھے، محو آرام تھے. میں نے جب دروازہ کھٹکھٹایا والد صاحب اٹھ گئے. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا میں نے تقسیم کیا. تو کہا بیٹا کٹورا سامنے رکھو، میں بھی حضور کا نیاز مطلب تناول کر لوں. جیسے ہی میں نے کھول کے دیا نا وہ کٹورا، تو وہ جتنا گھر سے لے کر گیا تھا نا اتنا ہی بھرا ہوا تھا. یعنی وہی چنے ہو بہو ایسے ہی کٹورا بھرا ہوا ہے. میرے والد نے دیکھ کر پوچھا تو نے بانٹا نہیں؟ میں نے کہا بانٹا تو سب کو ہے، اور خالی صبح بہارا تک نہیں. کہا تو؟ میں نے کہا فجر میں بھی بانٹا، فجر کے بعد میں قبرستان گیا وہاں بھی بانٹا، جہاں سے میں گزرتا رہا بانٹتا آیا ہوں. اور یہ بانٹتے بانٹتے پھر گھر آیا اور آپ کے سامنے جیسے کٹورا کھولا تو اتنے ہی چنے نکلے جتنا لے کر گیا تھا. تو فرماتے ہیں آج ہم نے نہیں کھلایا، آج ہم نے نہیں کھلایا، جس کا میلاد ہم نے پڑھا ہے نا اسی محبوب نے کھلایا ہے. اور اس کے بعد وہ چنے آپ نے بھی تناول فرمائے. اور آپ فرماتے کہ بیٹا پتہ ہے تجھے جب تو فجر میں مجھے یہاں سے چھوڑ کے قبرستان گیا؟ کہا ہاں. کہا مجھ پہ جو گنودگی طاری تھی؟ کہا ہاں. کہا جب میں نیند میں تھا نا تو میں نے خواب دیکھا. کہا کیا؟ کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ میں رسول اللہ کی مجلس میں حاضر ہوں. یعنی رسول اللہ جلوہ فگن ہے اور چاروں طرف انعام و اقسام قسم کے مطلب الگ الگ کھانے حضور کی بارگاہ میں فرشتے پیش کر رہے ہیں. اور جب سارے تقسیم شدہ وہ کھانے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے پیش کیے ہوئے، تو حضور کو میں نے قریب سے دیکھا نا کہ حضور اپنی گود میں سے کوئی چیز میں سے ایسے تناول فرما رہے ہیں. میں نے قریب جا کر حضور سے عرض کیا حضور اتنی ساری نعمتیں امتیوں نے بھیجی ہے، آپ کس چیز کو تناول فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا آپ کے بھیجے ہوئے چنے تناول فرما رہا ہوں. یعنی یہ رسول اللہ کی بارگاہ ہے. وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ نے کتنا بڑا کچھ کیا، وہاں صرف اتنا دیکھا جاتا ہے کہ ان کی محبت میں کتنا کیا. تو کوشش کریں گے انشاءاللہ 1500 مرتبہ یا 15000 مرتبہ ایک گھر میں سے جو بھی آپ سے بن سکیں صرف حضور پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیے. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درود پاک کی برکتیں اللہ ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائیں. کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور جن کے گھر پر یہ خوشی کی تقریب ہے اور جس مکان کے افتتاح پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شکر والا دل عطا فرمائیں، ذکر والی زبان عطا فرمائیں، اور ان کی نسلوں میں بھی اللہ ان نعمتوں کو منتقل فرماتا رہے، اور اللہ زندگی میں ان کی نسلوں کو کسی کا محتاج نہ بنائیں، اور اللہ تعالیٰ جیتے جی بار بار انہیں ان کی نسلوں کو حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائیں. اور یہ ساری دعائیں اللہ ہم سب حضور کی امت کے حق میں بھی قبول فرمائیں. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.